یوٹیوب کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس دور میں ہر شخص کی ہر چیز تک دسترس ہو گئی ہے۔ پہلے آپ جس ایریا میں رہتے تھے وہاں جس قسم کے لوگ تھے تو آپ کو انہی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا، آپ کو دوسری فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے پوری دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دیا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ آپ کو اپنے گاؤں کے بندوں میں سے ایک ایک کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کے ابا کیسے تھے، اس کے دادا کیسے تھے، اس کے کتنے بچے، اس کے اپنے گھر سے تعلقات صحیح ہیں خراب ہیں۔ گاؤں میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں تو اپنا گرائی ہے، گرائی اس کو تو سب پتہ ہے۔ شہر میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پڑوسی کا نہیں پتہ ہوتا۔ آبادی اتنی ہے، زندگی اتنی تیز ہے کہ کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ پڑوسی کا انتقال ہو گیا تو لاش کی بدبو سے پتہ چلا کہ یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن جب سے یہ میڈیا جو ابھی الیکٹرانک میڈیا جو بہت تیزی سے دنیا میں پھیلا ہے، موبائل فون، انٹرنیٹ، اس نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی طرح بنا دیا ہے۔ گلوبل ولیج بنا دیا ہے اس نے، ایک گاؤں کی طرح بنا دیا ہے۔ اب ہر شخص کی ہر جگہ تک رسائی ہے، اور شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ اللہ تعالی حق اور باطل کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ قیامت جیسے جیسے قریب آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حجت کو تام کر رہے ہیں کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اے اللہ مجھے نہیں پتا چلا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ بٹن دباؤ ہر چیز تک پہنچ جاتا ہے آدمی۔ تو اس میں جب انسان ہر چیز تک پہنچتا ہے تو اس میں غلط چیزیں بھی ہیں اور صحیح چیزیں بھی ہیں، غلط گائیڈنس بھی ہے اور صحیح گائیڈنس بھی ہے۔ اس میں پھر یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح گائیڈنس کون سی ہے اور غلط گائیڈنس کون سی ہے، یہ فیصلہ کرنا اصل کمال ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ جو الفاظ ہے نا، بولو نا بھائی کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں؟ کئی لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اس کو ختم کریں، تو میں کوشش کر رہا ہوں اس کو میں مارکیٹ سے شارٹ کروں۔ ہمارے اپنے رشتہ داروں نے کہا ہے کہ جو بڑے خاندان کے بڑے بزرگ ہیں تقیہ کلام بن چکا ہے نا، تو اس لیے میں تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں چونکہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، مختلف قسم کے موٹیویشنل اسپیکرز کی بھی، ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں، علماء کی بھی دیکھ لیتا ہوں، فرقہ پرستوں کی بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تھوڑا بہت، زیادہ تو نہیں ٹائم ملتا، لیکن تھوڑا بہت اپنے ٹائم کا کچھ حصہ اس میں سرو کرتا ہوں تاکہ پتہ رہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ تو افسوس اس پر ہے کہ زیادہ تر غلط ہی ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل ہی غلط ہے، یعنی جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے، وہ تو سبھی مانتے ہیں غلط ہے۔ اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ صحیح کا لیبل لگا کے جو غلط ہو رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک ماہر نفسیات کو میں اس لیے سنتا ہوں، یعنی مہینے میں ایک دو دفعہ کوئی نہ کوئی ماہر نفسیات کا کلپ میری نظر سے گزرتا ہے کہ کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس پہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے۔ لیکن اکثر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ عملی زندگی میں قابل عمل، یعنی وہ عملی زندگی میں مؤثر نہیں ہوتی، قابل عمل تو ہوتی ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اسلام کی محبت دل میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ اسلام کی اگر گائیڈنس نہیں ہے نا، مذہب آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیسے چلنا ہے، دوسرے کو کیا بتاؤ گے۔ کچھ جنگیں گھروں کے اندر بھی ہو رہی ہیں، وہ اس نوعیت کی تو نہیں ہے، لیکن جو بڑی جنگیں ہوتی ہیں ان میں تو ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت رکھے۔ لوگ شہید ہوتے ہیں۔ جو گھروں کے اندر جنگیں ہوتی ہیں نا، اس میں برین ہیمریج ہوتے ہیں، قتل کا مقدمہ بھی نہیں چلتا، بندہ مر جاتا ہے، کیس کسی پہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، کسی پہ کیس نہیں ہوتا۔ بیٹا باپ جو ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا، اس کی حرکتیں، اور ایک دن انتقال ہو گیا۔ مرا کس کی وجہ سے ہے؟ بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے، لیکن بیٹے پر کوئی کیس نہیں بنتا۔ وہی سب سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے بیٹا،
تو گھروں کے جو جھگڑے ہیں لوگ ایسی ویڈیوز زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں تو سب بھگت رہے ہوتے ہیں نا ان چیزوں کو. بیٹے اور باپ کا جھگڑا, بیٹی اور ماں کا جھگڑا, ماں بیٹیوں میں بڑی تکراریں ہوتی ہیں آج کل, سنتے ہی نہیں کسی کی. دفتروں میں جھگڑے اور پڑوس میاں بیوی کے جھگڑے وہ تو مشہور ہیں. تو یہ جو جھگڑے ہیں نا یہ یعنی ہر شخص چاہتا ہے گھروں میں آپس میں کیا ہو, محبت, کیونکہ اللہ نے سکون کے لیے تو گھر بنایا نا. بھائی کیا خیال ہے سکون کے لیے کیا بنایا اللہ نے؟ اگر گھر میں ہی سکون نہیں ہوگا تو پھر سمجھو کہ موت یقینی ہے, مرے گا تھوڑے دنوں میں, پاگل ہو جائے گا یا مر جائے گا, یا تو پاگل ہوگا یا پاگل ہو کے بھی بالآخر مرے گا, یعنی جلدی مر جائے گا. تو اب اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں ماہر نفسیات اس پہ بہت بتاتے ہیں کہ یوں ایکچولی یوں ہونا چاہیے, ایکچولی یوں ہونا چاہیے. تو میں کچھ سنتا ہوں بہت ہی معذرت کے ساتھ, وہ سوائے 2-4 انگلش کے الفاظ کے نا اور کچھ نہیں ملتا, اس میں کوئی گائیڈنس نہیں ملتی. مثلا زیادہ تر کی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں کمپرومائز کرنا سیکھنا چاہیے, دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت اچھا لفظ ہے, یقیناً دوسرے کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, لیکن کیا سمجھیں دوسرے کو, کیا سمجھنے کا مطلب کیا ہے, کیا سمجھیں؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. پتہ ہے بھائی کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, وہ دوسری شادی سے روکنا چاہ رہی ہے اصل میں, یا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اپنی اماں سے نہ ملا کرو, اپنی بہنوں سے نہ ملا کرو, یہ کیا چاہ رہا ہے. تو بہرحال اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن یہ کہ ایک اصولی بات شریعت نے اتنا اچھا ہمیں گائیڈ کیا ہے اس بارے میں, کتنا اچھا گائیڈ کیا ہے. تو وہ 2-4 انگلش کے الفاظ گھما کے ادھر سے ادھر کر کے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا اس کا. تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا پڑھا لکھا نہیں بنایا, ٹھیک ہے نا, اتنا پڑھا لکھا نہیں بنا. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, میں اکثر ایک چیز اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں وہ چیزیں اللہ نے انسان کو خود سے سکھا دی ہیں, سمجھ رہے ہو, اور جو چیز جتنی ضروری ہے اللہ نے اس کے حصول کو اتنا ہی سستا کر دیا ہے. بھائی جو چیز جتنی ضروری ہے اس کا حصول اللہ نے اتنا ہی سستا کر دیا ہے, کیونکہ اللہ کوئی تاجر نہیں ہے, بزنس مین نہیں ہے. ارے بھائی عام حالات میں جب کوئی تجارت کرتا ہے جتنی ضروری چیز ہوگی اتنی مہنگی کرے گا نا, کہ یار یہ تو لوگوں کی ضرورت ہے, یہ تو خریدنا ہے, 10 لاکھ میں بیچو تو بھی لوگ لیں گے, وہ قیمت بڑھائے گا. لیکن اللہ کوئی تاجر نہیں ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. تو جو چیز جتنی ضروری تھی اللہ نے اتنی سستی کر دی, اس کا حصول آسان بنا دیا. مجھے ایک بات بتاؤ, روٹی زیادہ ضروری ہے یا پانی؟ اچھا پہلے تو ایک بات بتاؤ, روٹی زیادہ ضروری ہے یا گھر اور گاڑی؟ روٹی. سو تو فٹ پاتھ پہ بھی جائے گا آدمی, تو روٹی کا حصول آسان ہے یا گھر کا؟ روٹی کا آسان ہے. حالانکہ روٹی کے بننے میں قدرت, یعنی روٹی کا بننے کا پروسیس بہت مشکل ہے. گھر بنتا ہے سیمنٹ اور بجری سے, جو اسی زمین سے نکلتا ہے بغیر کسی کوئی زیادہ اس میں کوئی کلاکاریاں نہیں ہوتی, اور گھر مٹی کا بھی بن جاتا ہے. یہیں سے گارا اٹھاؤ, پانی ڈالو, بھوسا ڈالو اور اینٹیں بنا کے اور پتھر لا کے فٹ کر دو, گھر بن جائے گا. لیکن گھر بنانا مشکل ہے, روٹی کھانا, روٹی کا حصول آسان. حالانکہ گندم کے بننے کا جو پروسیس ہے وہ بہت مشکل ہے, وہ تو ابھی تک سائنسدان پڑھ رہے ہیں کہ کیسے بنتی ہے. ابھی تک پورا مسئلہ وہ حل نہیں ہوا ہے کہ گندم بنتی کیسے ہے, یعنی کیا کیا عمل ہوتا ہے. پودے کو اور نباتات کو مکمل تھوڑی پڑھا گیا اب تک. پانی برسے گا آسمان سے, زمین کے اندر گوبر, مٹی اور گارے کے ملاپ میں کیا کیا قدرت کی صنائی ہوتی ہے اور کیا کیا قدرتی عوامل ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے پودا نکلتا ہے, پھر اس میں خوشے, پھر اس میں گندم, ایک گندم سے ہزاروں گندم, پھر ان ہزاروں میں ہر ایک میں ہزاروں کو پیدا کرنے کی صلاحیت. یہ بڑا مشکل کام ہے, اس کو تو ہزاروں سال سے پڑھ رہا ہے انسان, اب تک پوری طرح سے پڑھ نہیں سکا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کتنا مشکل پروسیس, مگر اللہ نے ہمارے لیے بہت آسان. اللہ نے کہا یہ تمہیں نہیں کرنا, تم نے خالی بیج ڈالنا ہے, پانی برسے گا آسمان سے اور میں ہزاروں گندم پیدا کر دوں گا, کھاؤ, پراٹھے بنا کے کھاؤ. ہم نے بھی 100 پراٹھا کھایا الحمدللہ. حکیم صاحب نے بولا یہ گلا صحیح نہیں ہوگا جب تک پراٹھا, میرا گلا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا پراٹھے چھوڑے, ہم نے کہا دنیا چھوڑ دے گا پراٹھا نہیں چھوڑے گا. دنیا چھوڑ دیں گے پراٹھا نہیں, ناشتے کا مزہ ہی نہیں ہے بھائی. تو
لیکن خیر چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو کتنا مشکل پروسیس ہے, مگر قدرت نے ہمارے لیے بہت سستا کر دیا کہ ایک سے ایک ہزاروں پیدا ہوں گے, یعنی رزق کی کمی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر رزق کی کمی ہو رہی تو ہماری اپنی حماقت سے نا, کسان بیج ہی نہیں ڈال رہا گندم, یا گورنمنٹ پانی نہیں دے رہی اس کو, ڈیم ہی نہیں بنا رہی, تو وہ تو حکومت کی نااہلی ہے نا, وہ تو حکومت کی نااہلی ہے, اور حکومت ہم ہی بناتے ہیں تو ہماری نااہلی ہو گئی. تو بھائی جیسی بنائی ہے وہی چیز ملے گی, جو آپ نے جس کو اوپر لے کر آئے جو فیصلے ہوں گے وہاں سے وہ آپ ہی کے فیصلے ہیں. تو کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے, گندم, آلو, پیاز, ٹماٹر 20 روپے کلو, 30 روپے کلو, 40 روپے کلو. ضروری اتنا ہے کہ آپ کے پاس اگر گھر نہ ہو آپ پھر بھی 60-70 سال کی زندگی نکال کے چلے ہی جاؤ گے. کبھی اس کے ٹھیلے کے نیچے سو گئے, کبھی فٹ پاتھ کے نیچے سو گئے, 2-3 دن نیند نہیں آئے گی آپ کو, کیونکہ آپ گدے پہ لیٹنے کے عادی ہیں. اس کے بعد نیند ایسی چیز ہے, وہ بھی ضروری ہے, وہ بھی ضروری چیز ہے نا, تو اللہ نے وہ بھی سستی کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2-3 دن تو نہیں سوئے گا تو میں خود ہی گن پوائنٹ پہ سلاؤں گا تجھے, بیٹھے بیٹھے پھر سو جائے گا. ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, سفر میں بعض دفعہ نیند نہیں آتی تو 2 دن ہو گئے جاگے ہوئے, اس کے بعد پھر سفر میں ہی سو جاتے ہیں. ایسا سوتے ہیں کہ پولیس آتی ہے اٹھانے کے لیے, کیونکہ اب مزید نہیں سوتا تو پاگل ہو جاتا ہے نا. تو قدرت کہتی ہے کہ نہیں بھائی یہ بہت ضروری ہے, اب یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو سو جائیں, نہیں تو نہیں. قدرت کہے گی جتنے مرضی کام ہیں, جتنے اہم ترین کام بھی ہو, تجھ پہ نیند پہلے مسلط کروں گا میں. اللہ نیند مسلط کر دیتے ہیں, سو جاتا ہے. بیت الخلاء میں بیٹھے بیٹھے بندے سوتے ہوئے دیکھے ہم نے, بہت دنوں سے جاگے ہوئے تھے, مزدور گیا واش روم, نکل ہی نہیں رہا. آدمی کو ڈر ہوا, مر تو نہیں, پتا چلا سو رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا, 2-3 دن سے سویا نہیں تھا تو وہاں سو گیا. یہ قدرت کی طرف سے ہے نا, ضروری ہے تو آسان بنا دیا قدرت نے. تو سب سے یعنی روٹی کو اللہ نے آسان رکھا, 20 روپے میں 10 روپے میں مل جاتی ہے, اور جن کو نہیں ملتی تو صدقہ خیرات کر کے لوگ کھلا دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جاتا ہے انتظام. اب پانی زیادہ ضروری ہے یا روٹی؟ روٹی سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ پانی. تو روٹی میں تو پھر بھی کسان کو چاہیے. کسان کیا کرتا ہے, ہل چلاتا ہے, گندم ڈالتا ہے زمین میں, پھر پودے اگتے ہیں. کیا خیال ہے؟ پانی کے حصول کو اور آسان بنا دیا اللہ نے, کیونکہ وہ زیادہ ضروری ہے. ڈیم بنا کے تو ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے. یہ تو ہم اسٹور ہی نہیں کرتے, بس چیختے رہتے ہیں بچے زیادہ پیدا ہو گئے تو پانی کم ہو جائے گا, ایسا کچھ کوئی کہانی نہیں ہے. اتنی بارشیں برس نہیں ہے کہ ان کو اسٹور کر لو تو برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا ہونا, وہ اس میں تیرتے رہیں گے ڈیموں میں جا کے, پانی ختم نہیں ہوگا. یہ جاہل لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہو کے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کیلکولیشن غلط کر کے بتا رہے ہیں کہ اتنا پانی زمین میں نیچے جا رہا ہے, اتنا اوپر جا رہا ہے. یہ پاگل لوگ ہیں, سینس لیس لوگ ہیں, زیادہ پڑھ لکھ گئے نا, زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں. تو پانی سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ ہوا, سانس. کیا خیال ہے بھائی؟ پانی سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ پانی تو میرے بھائی دن میں 2-3 گلاس بھی پی لو تو چل جائے گا. لہذا اللہ نے اس میں ہمیں یہ کہا ہے کہ ارادہ کر کے پیو, جاؤ, پوستیوں کو نہیں ملے گا. پڑے ہوئے بیٹھے ہوئے پیاس لگ رہی ہے, اٹھ کے کولر کی طرف نہیں جا رہے, تو اتنی محنت کر, اتنا سستا بھی نہیں ہے کہ کوئی تمہارے منہ میں پائپ لگا کے جائے. وہ ہمارے حضرت ایک سست آدمی کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ 2 سست آدمی لیٹے ہوئے تھے, تو بیر آ کے گرا نا, بیری کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. ایک نے دوسرے سے کہا, اوئے تو یہ میرے منہ میں اٹھا کے ڈال دے. دوسرا ڈال ہی نہیں رہا. تو اتنے میں ایک گھڑ سوار قریب سے گزرا, اس نے اس کو آواز دی, بھائی جان ذرا کام ہے. وہ آیا, کہہ رہا یار یہ بیر جو ہے نا میرے منہ میں اٹھا کے ڈال دو. اس نے کہا کمبخت تو اتنا نہیں کر سکتا کہ بیر اپنے منہ میں اٹھا کے ڈال لے, اور اگر نہیں ڈالا جا رہا تھا تو مجھے بلانے کی کہ یہ جو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کو بولتا نا. تو وہ دوسرا بولا میں کیوں ڈالوں اس کے منہ میں بیر؟ کہہ رہا میں لیٹا ہوا تھا, وہ ادھر آیا, کتا میرے اوپر پیشاب کرنے لگا, میں نے اس کو بولا ہٹا ہی نہیں رہا تھا. میں نے اس کو بولا کہ ہٹا ہی نہیں رہا تھا. میں نے کہا اب جب تو نے میرا کام نہیں کیا تو میں بھی تیرا کام نہیں کروں گا. ایک لڑکا سست تھا نا, تو ابا اس کے پریشان تھے. رفیع بھائی سن لیں اچھی طرح سے, ان کی بات نہیں ہے ویسے, ان کو سمجھانے کے لیے یہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں نا ایسے واقعات, تو فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. تو وہ جو کام باپ بیٹے کو کہے وہ بیٹا کر کے ہی نہ دے. باپ تنگ آ گیا, یار اس کمبخت کو میں کیا علاج کروں. تو ایک دن ابا ایک مشین لے کر آیا, اور ابا نے بیٹے سے کہا بیٹا تیری عادت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں ایک مشین لے کر آیا ہوں, بٹن دبا کے ہر کام کرے گی. بٹن دبائے گا چائے آئے گی, بٹن دبائے گا پانی آئے گا. اب تیری زندگی میں سکون آ جائے گا, تجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا, بٹن دبا کے ہر کام ہوگا. بیٹا کہتا ہے ابا بٹن کون دبائے گا اس کا, اس کے لیے بھی کوئی ملازم لے آتے ہیں.
تو یہ سستی جو ہے نا، سستی جتنی پیدا ہوگی یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر آپ مشینی زندگی میں آنا چاہتے ہیں، خود کچھ نہیں کرنا چاہتے، تو کچھ دنوں کے بعد مشینوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی آپ کو سستی محسوس ہوگی، جیسے کہ ہو رہا ہے. دیکھو پہلے لوگ لمبے لمبے سفر پیدل کرتے تھے نا، اب گاڑیوں میں جاتے ہیں، لیکن اب گاڑی میں جاتے ہوئے بھی سستی ہوتی. کون یہاں سے وہاں جائے؟ بائک پہ جاتے ہوئے بھی سستی ہو رہی ہے، یار کون دودھ لینے جائے؟ وہ بیگم بولی بھائی 6 انڈے لے کر آؤ، کہہ رہے میں انڈے کے بغیر ہی پراٹھا کھا لوں گا، میں نہیں لا رہا. یہی تو ہے. پرانے زمانے کا آدمی آگے دیکھ لے، بولے یار تمہیں تو فری ایک کک ماری اور جم کر کے پہنچے. تو جتنا سست انسان بنتا ہے بنتا چلا جاتا ہے، اور جتنا چست بنتا ہے چست ہوتا چلا جاتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، پانی کو اللہ نے اور زیادہ آسان بنایا، اور ہوا کو اس سے بھی زیادہ، آکسیجن کی ضرورت ہمیں پانی سے بھی زیادہ ہے. تو اس میں اللہ نے ہمیں 2 سہولتیں دے دی. ایک سہولت تو یہ دی کہ فری پھوکٹ میں 23% آکسیجن ہوا میں چھوڑ دی. پتہ نہیں ریسرچ بدل گئی ہو، تو پرانی ریسرچ تو 23% کی تھی، اب کا مجھے نہیں پتا آکسیجن آج کل کتنی فیصد چل رہی ہے. ہمارے یہاں تو 5-6% سے زیادہ. یہ سوئٹزرلینڈ کی رپورٹ پیش کی ہے سائنسدانوں نے کہ ہوا میں آکسیجن کا تناسب کتنا ہوتا ہے. لیاری کے پانی کا پتہ ہے نا فارمولا، ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے نا جو عام پانی ہوتا ہے. تو کسی نے لیاری کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ پانی کا فارمولا بتاؤ، اس نے کہا NH4Cl کر کے کچھ بنا دیا. اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا لیاری کے پانی کا یہی فارمولا ہے. وہ جو ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے نا، وہ پانی ہے جو آسمان سے نازل ہوا اور آپ نے گلاس میں جمع کر لیا، وہیں سے درمیان میں اس کو کہیں گرنے نہیں دیا. تو آکسیجن کا حصول اللہ نے اور بھی زیادہ آسان بنا دیا. اگر اللہ ہوا میں فری میں چھوڑ دیتا اتنا بھی کافی نہیں تھا. ہمیں یوں کہہ دیتا کہ سانس لوگے تو پھیپڑوں میں جائے گا، تو ہم تو سارا دن بیٹھ گئے سانس ہی لیتے رہتے. بھائی ذرا مجھے سانس لینے دو، ایسے ایسے سانس لیتے، پھر بات کر کے تھوڑی دیر کے لیے پاز کا بٹن دبا دیتے، اتنی دیر میں ہمارے پھیپڑے پھڑپڑانا شروع کر دیتے. تو اللہ نے کہا یہ بہت ضروری، تو یہ تمہارے ارادے کے بغیر تمہارے پھیپڑوں میں جائے گی. تمہیں سانس نہیں لینا ہو تو اس کے لیے تو ارادہ کرنا پڑے گا. سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت، بولو نا یار، پھر آگے نا بولو نا یار، سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھو گھر میں محبت سے رہنا یہ بھی ہماری ضرورت ہے. گھر جو ہے نا، گھر یہ سکون کے لیے بنایا اللہ نے. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. گھر بنتا ہے نکاح کے بعد، گھر بنتا ہے نا بھئی. شادی ہوتی ہے تو ایک گھر آباد ہوتا ہے، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک گھر کا وجود. گھر کوئی بحریہ ٹاؤن کے بنگلوں کو تھوڑی کہتے ہیں. گھر کا مطلب بھائی، ورنہ تو ہوٹل بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل ہیں بالکل بنگلوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ گھر نہیں کہلاتے، وہ ہوٹل کہلاتے ہیں. تو گھر کا مطلب جہاں ریلیشن ہو، جہاں تعلق ہو، محبت ہو. کوئی آپ کا انتظار کرے، کوئی کسی کا آپ انتظار کرو، کوئی آپ کے ماتحت ہو، آپ کسی کے ماتحت ہو. یہ ایک جو ریلیشن قائم ہوتا ہے، اٹ از کالڈ گھر. کیا خیال ہے؟ اٹ از کالڈ گھر. وہی جو ہوم اور ہاؤس کا فرق ہے. ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے، ہومنگ اسکیم میں نے اب تک نہیں سنی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بحریہ ٹاؤن والے کہتے ہیں ہم ہاؤس بنا کے دے سکتے ہیں، ہوم بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے بس میں تھوڑی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، ہاؤس کو ہوم بنانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کوئی بلڈر کا کام تھوڑی ہے. تو اللہ تعالی نے گھر جو رکھا ہے نا، گھر یہ جانوروں کو بھی دیے ہیں. بہت سے جانور گھر بنا کے رہتے ہیں. شیر کی کچھار ہوتی ہے، وہ شکار کر کے آتا ہے ادھر ادھر، دہشت گردی کر کے آ کے جب سکون سے بیٹھنا ہوتا ہے جہاں اس کو کوئی چیتا پیتا چھیڑے نہیں، تو اس کے لیے کہاں داخل ہو جاتا ہے؟ وہ اپنی خود ہی بول لیا کریں تاکہ وہ کچھار میں داخل ہو جاتا ہے. سانپ جب خطرہ محسوس کرتے ہیں کہاں گھستے ہیں؟ بل میں. اور اگر وہاں سانپ نہیں بیٹھے ہوئے، اس کو تانے دینے کے لیے بیٹھی بھی ہو، وہ بل میں گھسے گا؟ بولو بھائی، نہیں جائے گا. وہ سانپ بل میں گھس کے آتا اس لیے کہ یار یہاں یہ اپنا ٹھکانا ہے، سکون ملے گا، یہاں آرام سے تمیز سے زندگی گزاریں گے. جب بھوک لگے گی یا کوئی مسئلہ ہوگا باہر نکلیں گے، انجوائے کریں گے. یہ سکون کی جگہ ہے. چوہے اپنے بلوں میں گھستے ہیں. بلیاں بھی گھر بناتی ہیں اپنا ٹھکانہ. جب بچوں کی پیدائش کا وقت آتا ہے بلی کی، تو وہ کوئی سوٹیبل جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کر سکے. بلوں کے خطرات سے انسانی نما بلے بھی اس کو پریشان نہ کریں، اور جو سچی مچی کے بلے ہیں وہ بھی پریشان نہ کریں. تو بڑے تمیز سے. خرگوش بھی ایسا ہی کرتی، خرگوش کی جو مادہ ہے وہ بھی ایسا ہی کرتی ہے. وہ تو باقاعدہ ڈیکوریٹ کرتی ہے اپنے گھر کو. جب بچے دینے کا وقت آتا ہے تو اپنے جسم کے بال نوچ کے کارپٹ کی طرح زمین پہ بچھا دیتی ہے
ٹیمپریچر مینٹین رکھتی ہے, بہت کچھ کر کے اس کو پتا ہے میرے بچے یہاں سکون, اطمینان اور امن اور شانتی کے ساتھ پلیں گے. تو بھائی جو انسان جو تہذیب میں سب سے آگے ہے, گھر اس کی بھی ضرورت ہے. جعل لکم من بیوتکم سکنا, اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس نے تمہارے گھروں کو ٹھکانہ بنایا, سکون کی, مسکنت کی, رہنے کی جگہ بنایا. پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں, سارا دن آؤٹنگ کر کے, جاب کر کے, شام کو اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتے ہیں. اب چڑا آیا شام کو اپنے گھونسلے کی طرف, چڑیا نے منہ بنا کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ, تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی ہے. کبوتر آیا, 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کبوتروں میں, 12 گھنٹے کی. ان کے یہاں لیڈیز بھی جاب کرتی ہیں کبوتروں میں, 12 گھنٹے کبوتر, 12 گھنٹے شاید گوروں نے یہیں سے لیا ہو. تو اب وہ جب آیا اور کبوتری کا منہ بنا ہوا ہے, وہ تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی کبوتر سے, بولی تو کیا باجرہ لے کر آیا ہے. بھائی دیکھو کبوتر جو لے کر آئے گا نا بچوں کو کھلانے کے لیے, کبوتری صبر شکر سے گزارا کرتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کبوتر دانا لے کر آتا ہے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے. ہم نے تو کبوتر بھی پالے ہیں, دیکھا ہے یہ سارا منظر, بڑا زبردست خوبصورت منظر ہوتا ہے. جیسے ہی اس کو پتا ہوتا ہے نا کبوتر کے بچوں کو ابا آنے والے ہیں, وہ منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے منہ کھول کے بچے. کیا اللہ کی ایک, مجھے تو بڑا شوق ہے جانور پالنے کا, بڑی فطرت کی اس میں. اور یہ خدا کی قسم وہ بڑے بدبخت ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ چیزیں خود سے بنی ہیں. جو ایتھیسٹ ہے نا, اللہ کا انکار کرنے والے, خود سے یہ جذبات پیدا نہیں ہو سکتے. مشینیں بنتی ہیں خود سے, بے جان چیزیں وہ بھی نہیں بنتی. تو یہ جاندار جذبات, احساس رکھنے والا, محبت نفرت کرنے والا, ایسے جذبات اللہ نے رکھے کہ جب غم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہ کے بتاتا ہے, خوشی ہوتی ہے تو ہنس کے بتاتا ہے. یہ جذبات کی خود بخود ساری چیزیں کیسے پیدا ہو گئی؟ اس کبوتر کے دل میں کس نے ڈالا کہ تیرے بچے تیرا انتظار کر رہے ہیں, خود بھی کھا اور ان بچوں کے لیے دانا بھی جمع کر. اس کو کس نے بتایا کہ یہ تیرے اسپرم سے پیدا ہونے والے انڈے ہیں جن سے یہ بچے نکلے ہیں؟ کیا اس نے بھائی میڈیکل سائنس پڑھی ہے کیا؟ اس کو کیا پتا کہ یہ بچے جو ہے نا اللہ نے میرے باڈی سے پیدا کیے ہیں, تبھی تو اتنی محبت کر رہے ہیں وہ. انہی بچوں میں آپ دوسرے کبوتر کا بچہ لا کے رکھ دیں, اور زیادہ خوبصورت, اٹھا کے مار دے گا, فوراً باہر پھینک دے گا اس کو, بولے گا میرا نہیں ہے. ڈی این اے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کبوتر کو پتا ہوتا ہے میرا ہے, گوروں کو نہیں پتا ہوتا. گوروں کو نہیں پتا ہوتا یہ کس کا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, لوگ صبح شام تعریف کرتے ہیں نا وہ ہم سے اچھے, وہ ہم سے اچھے. وہ کبوتر سے بھی اچھے نہیں ہو آپ. ٹھیک ہے کچھ چیزیں اچھی ہیں مانتا ہوں, لیکن اس کی وجہ سے آپ اچھے نہیں بن گئے, بڑی بڑی برائیاں ہیں. تو کبوتر کے بچے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے. کبوتر دانا لے کر آئے گا اور بچوں کے منہ میں جتنا اللہ نے اس کو رزق دیا وہ کہتا ہے چلو بھائی آج اتنا ہی ملا, آج بارش تھی اس کی وجہ سے زیادہ مال ملا نہیں ہے, گزارا کرو. کبوتری بھی گزارا کرتی ہے. کبوتری دانا دینا شروع کر دے, 4 دانے اٹھا کے لے آیا, بچوں کی فیوچر کی فکر نہیں ہے, تو کبوتر گھر آنا چھوڑ دے گا, وہ دوسری کبوتریوں میں منہ مارنا شروع کرے گا. کمبخت وہ کہے گا یہ بچے لے کے چلی جاؤ. تو جانوروں کا تو اللہ نے سسٹم بنا دیا, نہ کبوتر کبوتری کو تانا دے گا, کبوتری بھی جاتی ہے دانے لے آتی. کبوتر کہتا ہے بھائی بچوں کی ماں ہے, مجھ سے یقیناً یہ خیر خواہ ہوگی, کیا خیال ہے. اور وہ کبوتری بھی کہتی ہے بچوں کا باپ ہے, اگر اس کو آج دانا پانی کم ملا ہے تو بھائی قدرت کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا, کوئی بے روزگاری کے تانے نہیں دیتی. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر وہ دیکھے کہ کبوتر وہیں پڑا ہوا ہے, کمبخت اڑ نہیں رہا, پھر یقیناً کبوتری کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو تانے دے دے کے مار دے, پھر اس کا حق ہے. تو جتنے جانور ہیں دن رات کی ٹینشن کے بعد آتے کہاں ہیں؟ ٹھکانے میں, آشیانے میں. انسان کے لیے بھی اللہ نے گھر بنائے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں جعل لکم من بیوتکم سکنا, کہ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہائش کی جگہ بنایا. سکنا جو ہے نا یعنی رہائش کی جگہ. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا گھر بنتا ہے ریلیشن سے. جعل لکم من ازواج, جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم سکون حاصل کرو. تو نکاح ہوتا ہے, گھر وجود میں آتا ہے, اور اللہ نے بتایا کہ یہ جو تمہارے گھر میں آئی ہے اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. تو پتہ چلا یہ تو سارا پروسیس ہے کس کے لیے؟ سکون کے لیے بھائی. اور ہمارے ہاں زیادہ تر ٹینشنوں کے واقعات گھروں کے ہوتے ہیں. جن کے گھر نہیں ہیں وہ سکون سے ہیں, اور جن کے گھر ہیں وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب معاشرے میں کوئی بہت ہی الٹا کام ہو رہا ہے جو بالکل فطرت سے ہٹ کر ہے. کیا ایسے یار کیوں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھو روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہے نا, روٹی سے پیٹ نہیں بھر رہا, مطلب وہ بہت ہی کچھ ایسا چیز آپ نے کھائی بھی ہے, یہ کچھ ایسا لائف اسٹائل ہے کہ آپ کا تو معدہ ہی الٹا کام کر رہا ہے.
ارے کسی کمبخت کی پانی سے پیاس نہ بجھے, چلو کولڈ ڈرنک سے نہیں بجھ رہی پیاس, سمجھ میں آتا ہے یار کولڈ ڈرنک نہیں بجھ رہی, تو کولڈ ڈرنک تو اللہ نے پیدا تھوڑی کی ہے پیاس بجھانے کے لیے, کسی کی بجھتی ہے کسی کی نہیں. بعض لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں نہیں بجھتی, چائے سے نہیں بجھ رہی سمجھ میں آتا ہے, دودھ سے نہیں بجھ رہی, پانی سے تو بجھنی چاہیے نا. کمبخت کی پانی سے پیاس نہیں بجھ رہی, اس کا مطلب باڈی میں تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. میرے یہ سمجھانے سے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. اتنی اچھی مثال دے کے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جن کی نہیں آ رہا, یہاں تھوڑا سا فالٹ بہت بڑا فالٹ ہے, بہت بڑا فالٹ ہے. میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا نا کہ عورتیں بچے پیدا کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے خراب نہیں ہوتی, وہ پورا میں نے پورے ڈاکٹروں کی رپورٹیں بھی پیش کر دی جو نوبل پرائز ڈاکٹر ہیں یو کے کہ عورت کا حمل روکنے سے بیڑا غرق ہوتا ہے, موٹاپا آتا ہے. اس میں بھی میں نے یہی دلیل دی کہ جو چیز نیچر ہے وہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے خراب تھوڑی ہوتی ہے. وہ میں نے کل اپنا کلپ دیکھا, اس کے نیچے جو لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں. ارے تم دلائل کو نہ سمجھنا چاہتے ہو نہ ماننا چاہتے ہو, تم انگریز کے پٹھو ہو, کمبختوں, تم دم ہلاتے رہو ساری زندگی. تمہارے اندر, آپ کو نہیں کہہ رہا جو اس نے کمنٹس کیے تو اس کو کہہ رہا ہوں, تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم. تمہیں جو لائن پہ لگا دیا نا 2 بچے تو بس تم اسی پہ لگے رہو, برباد کر دو اپنی بیویوں کی صحت بھی, اپنی صحت بھی, اور اپنا خاندان بھی تباہ کر دو. بچے تو ہوتے ہی 2 کے بعد ہیں, گھر تو بنتا ہی 2 کے بعد, تو بچوں کی شروع ہوتے ہیں کہ جن کا ایک گیدرنگ ہوتی ہے آپس میں کھیلتے ہیں, تو ایک لائن پہ لگا دیا بس اسی پہ سب چلتے چلے جا رہے ہیں. تو گھر کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ سکون کے لیے. ایک گھر میں سکون نہ ہو تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کبھی کبھار ہزاروں میں کوئی ایک بیمار بھی پیدا ہو جاتا ہے نا. ہر گھر میں لڑائیاں, ہر گھر میں بے سکونی, لاکھوں میں ایک آدھ گھر ہوگا جس میں سکون ہوگا. بھائی کم بہت بھائی سے بات نہیں کر رہا, بہن بہن سے بات نہیں کر رہی, جٹھانیاں, نندوئی, ساسیں, وہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے. باپ اور اولاد میں نہیں بن رہی, ماں بیٹی میں نہیں بن رہی, میاں بیوی میں نہیں بن رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کوئی چھوٹا موٹا فالٹ نہیں ہے بھائی, یہ تو جانور پھر ہم سے اچھے ہیں. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ہم سے اچھے جو پھر کبوتر نکلا, چڑے نکلے ہیں بھائی. ہمیں آفس میں سکون مل رہا ہے, گھر میں نہیں مل رہا. یہ تو بہت بڑا فالٹ آ رہا ہے معاشرے میں, اور یہ ان میں تو بہت ہی زیادہ ہے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. تبھی وہ تو کرتے ہی نہیں نا, 40 سال تک گھر بناتے ہی نہیں ہے کہ سکون سے زندگی گزرنے دو, 40 سال کے بعد دیکھیں گے. ان کو پتا ہے کہ اگر پہلے سے کر لیا تو عذاب میں آ جائیں گے. تو اس کا مطلب اس معاشرے میں ہم سے بھی زیادہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, کوئی بہت بڑا فالٹ ہے. تو وہ فالٹ کیا ہے؟ کیا خیال ہے, سمجھنا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا فالٹ ہے, اور ماہر نفسیات اکثر اس فالٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ خود اس فالٹ میں مبتلا ہوتے ہیں. الحمدللہ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں آہستہ آہستہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ اکثر اس فالٹ میں مبتلا ہے. وہ کیا ہے فالٹ؟ کہ جب تک حقوق کا دائرہ کار متعین نہیں کیا جائے گا کبھی بھی اتحاد اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو ایک اور اسٹائل میں بیان کرتا ہوں, دوسرے اسٹائل میں. جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا گھر میں محبت پیدا نہیں ہوگی, اور ظلم کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, ظلم ختم ہو نہیں سکتا. نہیں آ رہی بات؟ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, قیامت تک الٹے لٹک کے پی ایچ ڈی کر لیں نفسیات میں, وہ ظلم کی ڈیفینیشن بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ظلم کہتے کسے ہیں. کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا حق ہے کیا, تو ادا نہ کرنا اور کرنا کیا 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 ڈیفینیشن ہوگی, پتہ کیسے چلے گا کہ حق کی ادائیگی کیا ہے اور عدم ادائیگی کیا ہے. کیونکہ حق کی ادائیگی کس کا کس پر کتنا حق ہے, کیا حق ہے, وہ نہیں ادا کرے گا تو لڑائیاں ہوں گی نا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مجھ پر حق ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں, تو کیسے معاملہ چلے گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ یا تو یہ اسلام بتائے گا. اسلام اگر نہیں بتاتا تو پھر پوری کائنات بیٹھ کے یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہے, اس میں اختلاف پیدا ہوگا. بعض دفعہ کلچر بتاتا ہے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے, وہ کلچر غلط بتا رہا ہوتا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کلچر غلط ہے. دیکھو کلچر تو یہ کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ جہیز لے کر آئے, کیا خیال ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ساری دنیا کہتی ہے یہ کلچر غلط کہہ رہا ہے. انڈیا میں جہیز نہ لانے پر جلا دیا گیا بہوؤں کو, ایسے واقعات ہوئے, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ظلم کیا, ہمارے جہیز کیوں نہیں لے کر آئی. ملکی قوانین بعض دفعہ بتاتے ہیں تو ملکی قوانین عاجز ہیں یہ بتانے سے کہ کس کا کیا حق ہے. آپ پوچھ لو جو لا ہے نا, آپ بولو بھائی یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چلے گا گھر میں. اختلاف اور لڑائی
کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے کے اوپر میرے کتنے حقوق ہیں, میں اس حد تک بیٹے کو اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے مجھے اللہ نے حق نہیں دیا, اس سے آگے یہ خدا نے میرے بھی اختیارات سلب کر لیے ہیں. شوہر کو پتا ہونا چاہیے بیوی کو میں اس حد تک اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے کام میں اس سے بولو بھائی نہیں لے سکتا, یہ میرا رائٹ ہی نہیں ہے. عورت کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک شوہر سے مطالبات منوا سکتی ہوں, اس سے آگے اللہ نے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے, مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. ساس کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک بہو میری خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے, وہ بھی یہ پتا ہونا اخلاقی ہے یا قانونی, یہ بھی پتا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں, قانونی نہیں ہوتی. اخلاق کا دائرہ کار اخلاق کی حد تک ہی ہوتا ہے. ارے پڑوسیوں کی کو پوچھنا اخلاقی ذمہ داری ہے نا, آپ نہیں پوچھ رہے تو کیا وہ کیس کر سکتا ہے آپ کے خلاف؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے, لیکن آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, گناہ ملے گا قیامت میں, لیکن اس بیس پہ پڑوسی آپ کے خلاف کیس نہیں کر سکتا, لڑ نہیں سکتا آپ سے. وہ حدیث میں تو آتا ہے تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور جو ہے نا میں بھوکا ہوں, اب گریبان پکڑ لیا, تو یہاں ظالم کون ہوگا؟ وہ پڑوسی ہوگا. بھائی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, لیکن آپ کی ہے, اس کی نہیں ہے, وہ نہیں مطالبہ کر سکتا. کچھ چیزیں اخلاقی ہیں, لیکن ہمارے ہاں کس کا کیا حق ہے یہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. ماہر نفسیات کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے, تو بیچارہ گائیڈ کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں. ماہر نفسیات بیچاروں کو پڑھا ہی نہیں ہوتا. اسلام پڑھیں گے تو پتا چلے گا نا, انہیں تو گورے کو پڑھا ہے, گورے کو خود نہیں پتا, وہ اپنے گھروں میں سکون پیدا کر لیا. یہ نفسیات پڑھ کر آ رہے ہیں جرمنی کی یونیورسٹیوں میں, اور وہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. جنہوں نے ان کو پڑھایا اس پروفیسر سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں جوڑ ہے, وہ کہے گا میرا تو گھر ہی نہیں ہے, اور اس لیے نہیں ہے مجھے پتا تھا گھر ہوگا تو پھٹے ہوں گے. تو ہم نے کہا بھی 55 سال میں کریں گے شادی, وہ تمہیں بتائے گا گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. یار کیا تو رینجرز کا کیس ہے بھائی, خطرناک کیس بنانے والا ہوں آپ کے خلاف. سارے مسائل یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں, گھروں میں جھگڑے لڑائی, دفتروں میں. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں. دیکھو فوج میں پھٹے کم ہوتے ہیں, پولیس میں بھی, تھانے میں پھٹے کم ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک رنگ روٹ کو پتا ہے کہ آفیسر کی بات میں نے ماننی ہے, کن باتوں کو ماننا ہے اور کون سی بات ایسی ہے جو میرے اوپر لازم نہیں ہے. اگر کوئی آفیسر میرے سے گھر سے پوچھا لگوانا شروع کر دے تو یہ میرے اوپر, اور آفیسر کو پتا ہے کہ میں نے یہ شروع کر دیا تو میرے خلاف کیس بھی ہو سکتا ہے. تو پھٹوں کا ریشو فوج میں پولیس میں سب سے کم ہے, کیونکہ قانون ہے, ان کو لکھا ہوا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے. دفتروں میں بھی پھٹے اکثر کم ہوتے ہیں, کیونکہ باس کو پتا ہے کہ یہ امپلائی میرا کتنا تابع ہے, اس کو تنخواہ اس چیز کی ریٹرن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی تجھے اس چیز کی تنخواہ مل رہی ہے, تو نے اتنے بجے آنا ہے, یہ کام کر کے دینا ہے, کرے گا تو میری بلا سے تو شکل کا اچھا ہے برا ہے بھائی, تجھے ملیریا ہے, تجھے ٹی بی ہے, تجھے کیا ہے, تو نے پولیو کی ویکسینیشن کروائی بھی ہے کہ نہیں کروائی بھی, مجھے میری ہیڈ ایک نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, یہ کام ہے, یہ کر کے دو گے تنخواہ ملے گی, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. اس لیے وہاں بھی پھٹوں کا ریشو کیا ہے, وہاں پھٹے ہوتے ہیں غیبتوں کی وجہ سے. وہ باس, وہ دیکھو وہ چمچا بنا ہوا ہے, اس کو تنخواہ بڑھا دی ہم کیونکہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, ہماری تنخواہ نہیں بڑھ رہی. یہ اتنے اور بھی باتوں کی حد تک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کمپنی بند ہو جائے پھٹوں کی وجہ سے, صرف باتیں کریں گے. وہ تو شوق ہے مسلمانوں کو باتیں کرنے کا, کیونکہ کام وام تو ہوتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں ہی زیادہ ہوتا ہے نا, کیونکہ وہاں تو کام ہی نہیں ہوتا, تو باتیں کر کے ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. لیکن گھروں کے جو پھٹے ہوتے ہیں وہ خطرناک, چاقو نکل آتے ہیں, چھریاں نکل آتی ہیں, 2 سال تک بھائی سے بات ہی نہیں کر رہا, طلاقیں ہو جاتی ہیں, بچے رول جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کوئی باس کی وجہ سے ڈپریشن میں گیا ہو. ایسے میاں بہت دیکھے ہیں جو بیوی کی وجہ سے, عورتیں شوہر کی وجہ سے, بہویں ساس کی وجہ سے, ساس اپنی ساس کی وجہ سے. آپ کہنے والے تھے ساس بہو کی وجہ سے, اب تک ایسی رپورٹ آئی نہیں ہے, وہ چھوڑیں بھی زیادہ. تو خود سمجھدار ہیں آپ لوگ. وہ ساس بھی ڈپریشن میں آتی ہے, لیکن وہ کس کی وجہ سے, اپنی ساس نے اس کو ڈپریشن کا مریض بنا کے دنیا سے گئی ہوتی ہے, تو وہ آگے پارسل کر رہی ہوتی ہے یہ امانت بہو کی طرف, ٹھیک کہ مجھے جو وراثت میں ڈپریشن ملی تھی وہ میں پوری کہاں ٹرانسفر کر رہی ہوں, بہو. اب جب جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو کے بہت, ہم کہتے ہیں بھائی الگ کرو, تو ماں باپ پھر غیرت کے تانے, ہم نے دودھ پلایا جوان کر دیا, الگ ہو رہے ہو. حالانکہ یہ ماں باپ کا رائٹ نہیں ہے,
یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے. بیٹا جوان ہو گیا, بالکل الگ رہ سکتا ہے, وہ نہ رہے اچھی بات ہے, ساتھ میں جو برکت ہے وہ الگ, لیکن یہ وہی ہے اخلاقی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, لیکن پڑوسی گریبان تھوڑی پکڑ سکتا ہے آپ کا کہ بھئی حدیث میں آتا ہے تو مجھے کھلایا کرو, تو کھلاؤ. تو ماہر نفسیات سے گزارش ہے جب لوگوں کو موٹیویٹ کیا کریں, کچھ اچھے بھی ہیں الحمدللہ, ہر جگہ اچھے برے بھی ہوتے ہیں, اچھے تو سارے ہی ہیں, لیکن بہت سی چیزوں میں بیچاروں کے پاس خود گائیڈنس نہیں ہوتی, گائیڈنس نہیں ہوتی. وہ انگلش کے الفاظ گھما رہے ہوتے ہیں ایکچولی یوں وغیرہ وغیرہ, مجھے تو اتنی انگلش نہیں آتی. تو بات صحیح ہونی چاہیے, چاہے انگلش میں ہو یا اردو میں ہو یا پنجابی میں ہو. لوگ زبان کو دیکھ رہے ہیں آج کل, اسٹائل کو دیکھ رہے ہیں, باتوں کو, کیونکہ فلموں کا دور ہے نا, ڈراموں کا دور ہے, جس کے اسٹائل اچھے ہیں لوگ متاثر ہو رہے ہیں, بات کو تو دیکھ نہیں رہے. بات بھی ہو اسٹائل بھی ہو پھر مزہ ہے. کیا خیال ہے؟ بات بھی ہو اور اسٹائل بھی ہو, اور اگر اسٹائل نہیں ہے تو بات کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اسٹائل کی اتنی ویلیو نہیں ہے, لیکن بات بہرحال صحیح ہونی چاہیے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے ماتحت جو لوگ ہیں میں ان کو اس حد تک پابند بنا سکتا ہوں, اس سے زیادہ شریعت نے مجھے حق بولو نہیں. یہ سب سے پہلے والدین پر آتا ہے. ہمارے یہاں پتہ ہے سسٹم کیا چل رہا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بیٹا فرما بردار ہوگا تو باپ اس کو نچوڑ لے گا, بولے کہ ہر بات مانتا ہے, تو اس کی یہی غلطی ہے کہ ہر بات مانتا ہے. کم وقت کہیں نو کر دے تو باپ بیٹے کے پورے معاشرے میں ذلیل کر دیتا ہے, میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا. ارے وہ ہر بات مان رہا ہے. ایک دفعہ ایک ابا آئے مجھے کہنے لگے میرا بیٹا یہ میرا, میں نے کہا یار ایسے بیٹے آج کل آرڈر پہ نہیں ملتے, اتنا نیک ہے. ایک چیز میں اگر اس نے انکار کر دیا اور وہ اس کا حق بھی ہے تو آپ کو تو کہنا چاہیے بیٹا میں, یعنی آپ کو تو اس کا دل جیتنا چاہیے. لیکن چونکہ بیٹا فرما بردار مل گیا تو ابا اس کو پوری طرح نچوڑ رہے ہیں. اگر وہی نافرمان ہوتا تو ابا کہتے صرف 100 میں سے ایک بھی مان لے تو میں خوش ہو جاؤں گا. سیزن یہ چل رہا ہے, صحیح ہے نا, موسم چلتا ہے نا, ابھی آم کا موسم ختم, انگور آ گئے, تو سیزن ہوتا ہے نا, جب انگور ہے تو ہر جگہ انگور ہی انگور نظر آئیں گے آپ. اور یہی حال ابا کا ہے. جب تک ابا آپ کی مجبوری ہے, آپ کے ابا بہت اچھے, پیسے نکلوانے ان سے, جہاں ابا کی ضرورت نہیں رہی وہاں ابا سے زیادہ ٹینشن والا آپ کے گھر میں. جب ابا بوڑھے ہوتے ہیں تو کیسا ستایا جاتا ہے ان کو, یہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے. بوڑھا ہونے کی دیر ہوتی ہے بیچارے کی, وہ کھانستا ہوا بھی برا لگ رہا ہوتا ہے, ہر چیز میں وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے برا, یہ جائے گا کب. اور باقی حقوق کو اسی پر قیاس کر لیں. تو یہ جو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ, اس مکمل میں یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے مجھ پر کتنے حقوق ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بڑے بزرگ تھے, ہم ان کا بہت احترام, ان کے غلاموں کے غلام تھے, غلاموں کے غلام. میں نے حضرت سے کوئی بات عرض کی کہ حضرت کچھ ایسی بات ہے کچھ گھر سے متعلق. حضرت نے وہ بات مشورے کے لیے کسی سے ذکر کر دی. تو میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت یہ گھر کی بات تھی, یہ باہر نہیں آنی چاہیے تھی. حضرت نے مجھ سے معذرت کرنا شروع کر دی, کئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے, حالانکہ وہ بات کوئی ایسی نہیں تھی. اب اگر وہ یہ کہتے کہ میں چونکہ بزرگ ہیں, میں بڑا, میں نے کر دی تو کیا ہو گیا, ہم تو کچھ نہیں کہتے, کیونکہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بڑوں سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو معاف کرو. یہی ہے نا اخلاق تو اخلاقی طور پر تو شریعت ہم اسی کا پابند کرتی ہے. لیکن یہ ان کا بڑا پن کہ وہ جانتے تھے کہ بھائی یا اس سے آگے, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن جس سے کی وہ مجھے پتا تھا کہ میرا دشمن ہے. تو کسی کا راز فاش کرنا یہ باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا راز بولو نا فاش. باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی غیبت کرے. ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی غیبت کرے. ہاں بیٹا ظلم کر رہا ہو باپ کے اوپر, واقعی واضح ظلم ہو, پھر اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنے کسی بہت ہی کلوز آدمی کو وہ اپنا غم بتا سکتا ہے, یا کسی سے مشورہ لینا ہو کہ بھائی بیٹے میں یہ جرم ہے, تو مشورے کے طور پر کسی ایسے آدمی سے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ راز فاش نہیں کرے گا. آج دیکھا ہے باپ اپنے بیٹے کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, یہ غیبت ہے بھائی, یہ تو کسی غیر مسلم کی غیبت جائز نہیں ہے, تو بیٹے کی کیسے جائز ہو گئی, بہت مشکل ہے. بیٹے کی غیبت بھی جائز نہیں ہے, ماں کے لیے بیٹی کی غیبت بھی جائز, اور بیٹے کے لیے باپ کی تو اور زیادہ گناہ ہے. لیکن یہ گھروں میں ہو رہا ہے. جب بیٹا سنے گا کہ میرا ابا فلاں فلاں کو پکڑ کے میرے بارے میں برائیاں کر رہا ہے, تو اس کا مطلب پھر گھر میں سکون
بولتے کیوں نہیں ہو سکتا، پھر نہیں ہوگا. اس کے دل میں ایک نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. ہم تو یہی کہیں گے بھائی باپ ہے صبر کرو، لیکن بہرحال نفرتیں پیدا ہوں گی اور لڑائیاں ہوں گی. پھر جب باپ کو سمجھایا جائے اور وہ تکبر میں آئے کہ نہیں میں نے کر دی تو کیا ہے، اس کا مطلب فالٹ کہاں ہے؟ آپ میں ہے. سمجھ رہے ہیں ٹیکنیکل فالٹ کس میں ہے؟ اس لیے اسکرو پانے لے کے بیٹھا کریں، جہاں کہیں فالٹ نظر آ رہا ہے اس کو فوراً ٹائٹ کروا لیں. اور یہ علماء سے ٹائٹ ہوتے ہیں، فوراً پوچھیں حضرت اس میں بتائیں غلطی پر کون ہے. تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ کس پر کیا حق ہیں، وہ بیان ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں یہ تو ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ فلاں کے مجھ پر فلاں پر میرے کیا حقوق ہیں، اس میں تو پتہ ہے سب، ہر آدمی اس کو نچوڑنے میں لگا رہتا ہے. لیکن میری باؤنڈری کہاں تک ہے؟ ماں باپ کہتے ہیں، مجھ سے اکثر فون آتے ہیں کہ والدین کے حقوق پر پلیز بیان کریں، آپ والدین کے حقوق پر بیان کریں. اور اتفاق سے میں کر دیتا ہوں اولاد کے حقوق پر. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، میں کہتا ہوں بھائی اس پر بھی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اس پہ بھی تو ہونا چاہیے نا، اس پہ بھی تو ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ استاذ مدارس میں نا شاگرد استاذوں کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن استاذ کے لیے کسی شاگرد کو فاسق و فاجر کہنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فاسق و فاجر کہنا جائز، زانی کہنا جائز نہیں ہے کہ یہ الزام ہے. تو اللہ نے ایک باؤنڈری رکھی ہوئی ہے، اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. کمیٹی ہے مسجد میں تو امام کو کمیٹی سے آگے نکلنے کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے، وہ کمیٹی کا پابند ہے. بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے امام کمیٹی کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہوتا، کہتا ہے میں چونکہ امام ہوں، میں چونکہ وہ چندے کے حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کمیٹی کو. بھائی جب آپ کسی کمیٹی کے تابع ہیں تو جتنا چندہ آ رہا ہے آپ کے باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا. بعض ائمہ، سب نہیں، اکثر تو الحمدللہ صحیح ہوتے ہیں، لیکن بعض جگہوں مسجد پہ کیس آتے ہیں امام حساب نہیں دے رہے، کون مجھ سے کون ہوتا ہے حساب لینے والا، میں تو مفتی ہوں، میں تو بزرگ ہوں، میں تو فلانا ہوں، میں کیا کرپٹ ہوں؟ بھائی آپ چور ہو، کرپٹ ہو، آپ نیک ہوں. جب مسجد کا ایک رسید ہے، کوئی چندے کا سسٹم ہے، تو آپ کو اخپل طریقے سے چندہ کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں. اخپل لفظ یاد رکھ لیں، بہت سارے کام اخپل طریقے سے کرنے کی وجہ سے غلط ہو رہے ہیں. وہ مجھ سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں حضرت یہ اخپل کا مطلب کیا ہے؟ پرسوں ایک صاحب اخپل کا مطلب پوچھنے کے لیے آیا تھا. تو وہ پابند ہے. اسی طرح کمیٹی پابند ہے کہ وہ امام کا احترام کرے، اس کے ساتھ ایسے پیش نہ جیسے ملازمی ہوئے ادھر ٹائم دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، تمہیں بولا تھا 40 پہ نماز 45 پہ کھڑی کر رہے تم ہیں، تمیز سے، ٹھیک ہے نا، ریکویسٹ کے ساتھ. مسجدوں میں بھی لڑائیاں، گھروں میں بھی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا کس پر کتنا حق ہے. یہ جو آج میں نے بیان کیا ہے نا، بیان یہاں سے شروع ہوا تھا کہ جو چیزیں بہت ضروری ہیں وہ اللہ نے بہت آسان رکھی ہیں، تو وہ آخر میں کوئی رب میں گڑبڑ ہوئی ہے تھوڑا سا. تو وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ گھر اللہ نے بنایا ہے سکون کے لیے، تو ظاہر ہے اس میں سکون کا حصول بہت آسان رکھا ہوگا. تو وہ آسان یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میرے کیا حقوق ہیں اور سامنے والے کے کیا حقوق ہیں، بس اتنی سی نالج ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی چیز نہیں پتا ہوتی تو پھر لڑتے رہو، جو مرضی کرتے رہو. تو یہ پہلے پتا ہو اور پھر اس پر عمل بھی ہو. ظاہر ہے پتا ہوگا تو آگے عمل ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ عمل، بڑے اچھے لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. پھر تو پتا ہو اور پھر اس کے مطابق انسان عمل کرے. جب علم ہوتا ہے انسان کو اطمینان ہوتا ہے کہ یار میں اگر اس سے زیادہ کا مطالبہ کروں گا تو یہ ظلم کہلائے گا. تو وہ بہت آسان رکھا ہے اللہ نے، زیادہ اس کو پیچیدہ نہیں بنایا. ہم لوگوں نے اس کو پیچیدہ بنا دیا بہت، اس میں اتنی قیدیں لگا کے اور اتنا کچھ کر کے پتہ ہی نہیں چل رہا کم وقت کے ہندوؤں سے سیکھنا ہے ہم نے، عیسائیوں سے سیکھنا ہے، کلچر سے لینا ہے یا اسلام کو فالو کرنا ہے، تو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو اس کی وجہ سے پھر گھر میں سکون ہی نہیں ہے. ایک قانون چلنا چاہیے نا، نہیں تو پھر پورے انگریزی کو فالو کر لو، پورے انگریزی کو فالو کر لو، کہیں تو ٹکو نہ جا کے. بھائی مکمل انگریز کو فالو کرو گے تو چلو گھر ہی شارٹ ہو جائے گا، پھر گھر ہی شارٹ ہو جائے گا. تو وہ بھی ایک لائف اسٹائل ہے، گھر ہی نہیں رہے گا، نہ بجے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو اس کی وجہ سے جو بے سکونی ہوگی وہ والی، وہ ایک الگ ٹائپ کی ہے پھر، کیونکہ گھر ہونا بھی فطرت ہے انسان کی. کیا خیال ہے بھائی؟ گھر ہی نہیں ہے تو پھر وہ ساری زندگی ساحل سمندر پہ اور کیٹو کی پہاڑیوں پہ گزارتے ہیں. وہ دیکھا ہوگا، وہ میں تو کبھی باہر سفر کرتا ہوں تو ٹورسٹ ہے نا وہ 99% تو گورے ہی ہوتے ہیں.
تو وہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ یعنی اس کی وجہ یہی ہے گھر ہی نہیں ہے تو کیا ہے, وہ ان کا ہر پہاڑ ان کا گھر ہے, یا گھر میں سکون نہیں ہے, یا بچے ہی نہیں ہیں, میاں بیوی ہیں, تو وہ ان کے لیے کیا تکلف کی ضرورت ہے کہ گھر بھر کا صحیح ہے نا. تو وہ ہوٹل میں رات کو کہیں بھی کرائے پہ لے کے, یہاں کینٹ اسٹیشن پہ چارپائیاں بھی سنیں کرائے پہ ملتی ہیں, تو غریب آدمی تو وہ بھی چارپائی لے کے بھی رات گزار سکتا ہے. تو سب کچھ یہ تو سارے تکلفات مسلمانوں کے لیے ہے نا, تو انہیں کے لیے پھر ہم حل بھی تلاش کرتے ہیں. تو غصہ جب حد سے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ تباہی. حکومتی سطح پہ ہوگا, صدیوں پیچھے مسلمان چلے جائیں گے. اپنی گھریلو زندگی میں ہوگا, گھر ٹوٹتے ہیں اس سے, رشتے ٹوٹتے ہیں اس سے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. کیا مطلب, کیا کرو پھر؟ غصے پہ کنٹرول کرو, پھر سوچ بچار کے فیصلہ کرو, تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے. غصے میں فیصلہ نہیں کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, دیکھیں ہر برائی کی ایک الٹ ہوتی ہے نا, ضد ہوتی ہے. ارے کنجوسی ہے نا, ایک برائی ہے نا کنجوس ہونا, اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ سخاوت ہے نا. تو بولیں گے تو پتہ چلے گا نا یار, بولیں بھائی سخاوت اس کی الٹ ہے نا. بزدلی ایک عیب ہے, اس کے الٹ کیا ہے؟ بہادری. دیکھو کچھ لوگ بزدل بھی نہیں ہوتے, بہادر بھی نہیں ہوتے, نیوٹرل ہوتے ہیں, نارمل سے ہوتے ہیں. کچھ کنجوس بھی نہیں ہوتے لیکن سخی بھی نہیں ہوتے, نارمل سے ہوتے ہیں. لیکن جب کسی چیز کو ڈیفائن کرنا ہو نا, اس کا الٹ, اس کی اپوزٹ پیش کر کے بتایا جاتا ہے. غصہ جو ہے نا, غصہ, اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ الحلم والاناہ, بردباری اور جلد بازی سے اجتناب. یہ غصے کا کیا ہے؟ الٹ ہے. کہ جب بھی آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہو, کوئی فیصلہ کرنا ہو, غصے کو رکھو سائڈ. بیٹا ویڈیو تو نہیں بنا رہے, غصے کو آپ کیا رکھو سائڈ. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ کہو کہ اگر میں اس کے ری ایکشن میں یہ کرتا ہوں تو پھر اس کے ری ایکشن میں کیا کیا ہو سکتا ہے. سالے پہ غصہ آیا, اگر میں نے رکھ کے ایک لگا دیا, 5 انگلیاں اس کے چہرے انور پہ میں نے چھاپ دی, غصہ تو کہہ رہا ہے لگا دے. لیکن جب آپ ٹھنڈے مزاج سے سوچو گے یار 5 انگلیاں جب اس کے چھپیں گی تو اب دیکھو نتیجے میں ہو کیا سکتا ہے. اس کی انگلیوں کا سائز ناپو سب سے پہلے کہ لمبائی کس کی انگلیوں کی زیادہ. سافٹنس دیکھو, آپ اپنا ہاتھ دیکھو کیسا نرم ملائم, اس کا ہاتھ دیکھو گے کھردرا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ نے کہا اگر میں نے 5 ادھر رکھی تو وہاں سے بھی 5 جب آئیں گی تو ری ایکشن جو ہے وہ ایکشن سے زیادہ. یہاں نیوٹن کا جو قانون ہے وہ بھی فیل ہو جائے گا. نیوٹن نے کہا تھا جو ایکشن ہوتا ہے تو ری ایکشن بالکل اسی پاور سے ہوتا ہے. نیوٹن کو سالے اور بہنوئی کی لڑائی کا نہیں پتا تھا کہ جب ان میں ایکشن ہوتا ہے تو ری ایکشن کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. یا نیوٹن بھی آگے, نیوٹن نے کبھی اپنے سالے کو تھپڑ نہیں مارا ہوگا نا, ابے نیوٹن ہی کا ہے نا یہ ایکشن ری ایکشن والا. ہم نے تو 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھے ہوئے تھے, پرانے ہو گئے, پتہ نہیں شاید چینج نہ ہو گیا ہو. سالے کے بارے میں یہ نہیں ہے, جتنا ایکشن ہوگا ری ایکشن اس سے زیادہ ہوگا. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ بیگم کے تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا. وہ روٹ کے گھر چلی جائے گی, لوگ تیش میں آ کے کہتے ہیں جائے, ہم کسی کے غلام تھوڑی ہیں, ہم کوئی غلام ہیں, ہم کوئی غلام ہے. جائے, چلی گئی, 15 دن گزرے, 20 دن گزرے, اب آپ کو یاد آنا شروع. آپ نے 4 شادیوں کے بیان سنے ہوئے تھے کہ کوئی بات نہیں, ایک جائے گی 3 اور کر لوں گا, لیکن جب آپ رشتے لینے کے لیے گئے تو ٹھینگے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا. خالی جذبے سے تھوڑی ہو جاتی ہیں 4, اگلا بھی تو راضی ہو نا, اگلا کہاں راضی ہوتا ہے. اب آپ کہنا ادھر کے رہے نا, مفتی صاحب نے نہ ادھر کا چھوڑا نہ ادھر کا چھوڑا. اب آپ جا رہے ہیں بیگم کو منانے کے لیے, تو بیگم جتنی پہلے باپ بنی ہوئی تھی نا, اب آپ کا دادا بن کے گھر میں آئے گی. وہ دیکھ لے گی کہ اس کے اندر جتنا دم تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب وہ پہلے سے زیادہ آپ کے باپ بن کے
زندگی گزارے گی. بولے گی اب اس کو دیکھ لیا, یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, اس میں تپڑ نہیں ہے. تو بہتر نہیں تھا کہ پہلے ہی غلامی کر لیتے؟ کیا خیال ہے؟ پہلے ہی ایکسکیوز کر لیتے. جنہوں نے ایکسکیوز کیا نا بیگم کے سامنے, 100 سال جیے ہیں وہ. ایک آدمی کی عمر تھی 100 سال نا, تو 100 سال ایج تھی اس کی. سالگرہ کے موقع پہ لوگوں نے اس سے انٹرویو لیا کہ یار تم 100 سال تک کیسے زندہ ہو؟ اس نے کہا میں روزانہ 5 کلومیٹر واک کرتا ہوں پابندی کے ساتھ, جب سے میری شادی ہوئی ہے, یہ میری صحت کا راز ہے. حیرت کی بات ہے یار, 5 کلومیٹر کنٹینیو, اتنی مستقل مزاجی سے تم نے کر کیسی لی واک؟ کہتے جب میری شادی ہوئی تھی نا تو رخصتی میں پہلی رات کو ہی میرا بیوی سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جب بھی ہماری لڑائی ہوگی, جس کی غلطی ہوگی وہ سوری بھی کرے گا اور سزا کے طور پر 5 کلومیٹر پیدل بھی چلے گا. کہہ رہے روزانہ ہماری لڑائی ہوتی ہے, آخر میں سوری بھی مجھے ہی کرنی پڑتی ہے, غلطی کا بھی مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے, اور 5 کلومیٹر مجھے چلنا بھی پڑتا ہے. تو اس چکر میں گھر بھی بسا ہوا ہے, اور الحمدللہ واکنگ کی وجہ سے 100 سال کا بھی ہو گیا. تو اگلے نے پوچھا کہ یار چل تو 100 سال کا ہو گیا 5 کلومیٹر چلنے کی وجہ سے, تیری بیوی بھی 100 سال کی ہونے والی ہے, وہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا وہ بھی روزانہ میرے پیچھے 5 کلومیٹر چلتی ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. عورتیں نگرانی بہت کرتی ہیں نا, وہ یہ دیکھنے کے لیے چلتا ہے کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. عقل مند آدمی تھا نا. اب ظاہر ہے روزانہ جب لڑائی ہو رہی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ روزانہ اسی کی غلطی ہو, لیکن اس میں غصہ نہیں تھا, تبھی تو 100 سال جیا ہی ہے. اس نے کہا بھاڑ میں جائے جس کی بھی غلطی ہے, سوری کر لو, فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ اپنا ہی ہو رہا ہے. تو دیکھو کتنی لمبی زندگی. اگر یہ پہلے دن مار دھاڑ شروع کر دیتا اور بالآخر غیرت کی مثال قائم کر کے جاتا تو 50-55 میں اس کا انتقال ہو جانا. سمجھ رہے ہیں؟ تو غصہ جاری کرنے سے پہلے انسان دیکھ لے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں یا فائدے. بعض دفعہ جاری کرنا بھی پڑتا ہے, بعض دفعہ. یہ تو میں نے ایک لطیفہ سنایا, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو بیگم کہہ رہی ہے مانتے چلے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو اہم امورہم الی المرأة, بخاری کی حدیث, وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. سمجھتے ہو آج مردوں نے سارے اہم فیصلے کس کے حوالے کیے ہوئے ہیں؟ خواتین کے, لیڈیز کے حوالے کیے. گھروں کی واٹ لگنی ہے, شادیوں پہ خرچہ آپ کا بے تحاشا ہونا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے گھر والوں نے, میرے بچے نے قرآن کی, ہمارے گھر والوں نے کہا بھائی شادی ہال میں ہم نے تقریب رکھنی ہے بچے کے حفظ کی. میں نے کہا نہیں گھر میں ہی ہوگی. ہال میں بھی جائز ہے, میں نے کہا نہیں گھر میں ہی ہوگی. گھر والوں نے کہا نہیں شادی ہال میں ہوگی. میں نے کہا میری اب تک میری شادی ہال میں نہیں ہوئی ہے بھائی, میں کس منہ سے بچے کے قرآن کی تقریب کروں گا؟ سارے سسرال آ جائیں گے, بولے گا یار اپنی جب تو شادی کر رہا تھا اس وقت تو نے سادگی کا مظاہرہ کیا, جی شادی ہال میں نہیں گھر میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا, اور بچے نے حفظ کیا تو اب شادی ہال. جائز ہے شادی ہال میں بھی, شادی بھی جائز ہے اور بچے کی تقریب بھی جائز ہے. میں نے کہا گھر میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا. بہت ٹائٹ پھڈا ہوا, بہت زبردست. بالآخر بغداد پہ میرا قبضہ ہو گیا الحمدللہ. میں گھر میں بہت دبا دبا رہتا ہوں, بہت ساری باتیں مان رہا ہوتا ہوں. یہ ممبر پہ تو ہر آدمی فنٹر ہوتا ہے نا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آ کے آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے کہ یہ ہوگا, ایسی کی تیسے. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, یہ ایسا ہو بس. سمجھتے ہو؟ تو سب باتیں بیگموں کی مانا کریں, خام خواہ میں چنگیز خان بننے کی کوشش گھر میں نہ کریں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آ کے آپ کو فیصلہ سنانا پڑتا ہے, بھائی یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. اردو میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ انگلش میں بول دو, بیگم یہ ممکن نہیں ہے, ایسی کی تیسے, یہ نہیں ہوگا. میں نے بتایا نا ایک آدمی نے شادی کی دبئی میں, تو اس نے اپنی ماں کو بلوا لیا کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا. اکلوتے یہ نہیں کہ یہ بھی بڑے نقصانات ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب مل کے ماں کو پال لیتے ہیں آسانی سے. تو ماں کو بلا لیا, بوڑھی ماں کو اکیلا کہاں چھوڑتا وہ. بیگم کو اعتراض کہ ماں کو میرے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے.
میں نے کہا یار ماں خدمت بہت لیتی ہوگی. کہہ رہا ہے یار بوڑھی ماں ہے, وہ تو بیچاری کو زیادہ ہوش حواس بھی نہیں ہے, خدمت بھی میں ہی کر رہا ہوں, اس کے لیے ملازم بھی رکھا ہوا ہے. میری بیگم کا کہنا ہے کہ ماں رہے گی نہیں اس گھر میں. میں نے کہا یہ مطالبہ تو دیکھو خدمت بہت لے رہی ہوگی نا, یہ تو جائز مطالبہ ہے نا. بعض دفعہ ساسیں ہر وقت ریموٹ کنٹرول کی طرح بہو کو چلا رہی ہوتی ہیں, اس کی اپنی پرسنل لائف ہی نہیں ہوتی کوئی, یہ تو ظلم ہے. اس نے کہا بھائی کچھ بھی خدمت, ملازم رکھا ہوا ہے اماں کی خدمت کے لیے, میری بیوی کو گھر کے اندر ماں برداشت ہی نہیں ہے اور اتنا دباؤ ڈالا ہوا ہے, میں کیا کروں. میں نے کہا آپ بول دو ماں کو گھر سے میں بولو نہیں نکال, ایسی کی تیسے, جو کرنا ہے کرو تمہاری ایسی کی تیسے. میں نے کہا غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آرام سے پیپر پہ لکھ کے دے دو, بیگم اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو گیٹ آؤٹ مائی مدر فرام مائی ہاؤس. انگلش میں بات زیادہ سمجھ میں گئی, پڑھا لکھا میاں ہے. اب پتہ نہیں میں نے انگلش صحیح بولی غلط بولی, وہ بعد میں چیک کر لینا اس کو ڈکشنری میں. بھائی یہ نہیں ہو سکتا یار, بوڑھی ماں کو ہم چھوڑ دیں بیگم کے کہنے پر, نہ تم سے وہ خدمت لے رہی ہے, نہ اپنا آرام سے کمرے میں بیٹھی مسلے پہ, ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار. میں نے اس کو بولا کل تمہارا بچہ بھی اسی طرح تمہیں نکال دے, کیا گزرے گی تمہارے اوپر. کہہ رہے میرے بچے رول جائیں گے اگر میری بیوی چھوڑ. میں نے کہا بچوں کی ایسی کی تیسی. آج کل تو یہ بڑا مسئلہ ہے نا, عورت کو زیادہ بوجھ ڈالو عدالت سے خلا بھی لے گی, بچے بھی لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی, اور آپ ساری زندگی بچوں کے لیے رولتے رہو. میں نے کہا بچوں سے ابھی سے آپ یوں کر لو, کیا کرو, یہ والے بچے ہی کینسل ہو گئے, نئے سرے سے نئی شادی نئے بچے دوبارہ سے. کیا خیال ہے بھائی, پہلے ماں باپ ہیں بچے بعد میں. نہیں چھوڑنا ماں کو, غیرت کے ساتھ سر اٹھا کے جیو یار. کہتے ہیں پھر بیوی, آج کل یہ بڑے مسائل ہیں نا, بیوی بدنام بہت کرے گی, دیکھو بچوں کو چھوڑ دیا اور ماں کو چھوڑ دیا. میں نے کہا یار جو بدنامی, بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, وہ کرتی ہیں بدنام. اور ہمارا کلچر ایسا ہے کہ عورت کے دو آنسو سننے دیکھے گا تو بس اسی کی طرف چلا جائے گا, وہ تحقیق نہیں کرتا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ. ظالم دونوں ہوتے ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتیں ظالم ہیں, مرد بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں. لیکن ایک نیچر ہے کہ مرد جب مرد کی بات سنتا ہے یقین نہیں کرتا, عورت کے آنسو دیکھتا ہے تو مرد بھی اسی کی طرف پگھلتا ہے, تو بدنام کرتی ہے. دیکھو بچے چھوڑ دیے اس نے, بچوں سے ملنے نہیں آتا, یہ نہیں کرتا, حالانکہ اندر کہانی کچھ اور چل رہی ہوتی ہے. تو کہہ رہے بدنام کے. میں نے کہا ایسی کی تیسی یار, بدنامی کی کیا ہے, بدنامی تھوڑے دن چلتی ہے, اس کے بعد لوگ, کسی کے پاس ٹائم نہیں آج کل, ہر آدمی اپنے معاملات میں اتنا گھرا ہوا ہے. میں نے کہا یہ جو آخرت میں بدنامی ہوگی, اماں کو یار اس بڑھاپے میں آپ اکیلا چھوڑ دو. کہہ رہے میں کراچی میں رکھوں اور ان کے لیے ملازم رکھوں. میں نے کہا نہ, بوڑھی ماں ملازم کے ساتھ اس کی گود میں سر رکھ کے سو, یہ تو بڑھاپے میں تو ماں کا مزہ ہے یار. ماں باپ جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں. جتنی بوڑھی ہوگی نا ماں, اس میں اتنا ہی اللہ محبت دل میں پیدا کرتا ہے اس کی. تو اسی طرح ہم عورتوں کو بھی بدماشی سکھاتے ہیں, صرف مردوں کو نہیں سکھاتے بدماشی. ہم خواتین کو بھی کہتے ہیں آپ کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, پھر مرد آڑا ترچھا بھی ہو برداشت کرو. اگر کمبخت بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, کماتا ہی نہیں ہے, سالہ کھلاتا ہی نہیں ہے, اپنے خرچے پہ, اپنے سسرال کے خرچے پہ پل رہی ہو, پھر میاں سے محبت یا اس کے حقوق کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. میاں بیسک حقوق نہیں اگر اٹھا رہا ہے, محبت ہے, آئی لو یو آئی لو یو, جب خرچہ نہیں ہوتا. یہ جو خواتین شوہروں سے پریشان ہوتی ہے نا, یہ رومانس نہیں ہے, رومانٹک قسم کے نہیں ہے, محبت کے بھائی یہ سارے حقوق ادا کر رہا ہے, اس لیے اس کو آئی لو یو کہنے کی ضرورت ہے نہیں. یہ جو بوائے فرینڈ ہوتا ہے نا جو آئی لو یو کی گردانے, اس کمبخت نے دھیلا بھی خرچ نہیں کرنا ہوتا آپ کے اوپر. نہ گیس کا بل دینا ہے اس کمبخت نے, نہ بجلی کا بل دینا ہے, نہ بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے, تو آئی لو یو پہ ہی چل رہا ہوتا ہے, یہ شعر و شاعری پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. جیسے انگریز جو ہے نا وہ خرچہ تھوڑی اٹھاتا ہے بیوی کا, بات تمیز سے کرتا ہے, نہ کبھی ہاتھ اٹھائے گا, بہت ایکچولی کر کے بات کر رہا ہوگا اور ویمن رائٹس کی باتیں کر رہا ہوگا, گیس کا بل نہیں دے گا, نہ بجلی کا بل دے گا, مکان کا کرایہ نہیں دے گا. تو ہماری بیویاں اگر, ہماری عورتیں اگر یہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی آج کا سارا, آج کے بعد سے کوئی خرچہ آپ کے ذمے نہیں ہے, تو پھر ہمارے اخلاق دیکھو آپ. اور کیا فری پھوکڑ کے اخلاق میں کیا ہے بھائی, کیوں بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا میں, فری پھوکٹ کے اخلاق ہیں. جب کوئی ذمہ داری ہی نہیں لینی ہے تو فری پھوکٹ کے اخلاق میں کیا جا رہا ہے انگریز کا.
انگریز ایک دفعہ پاکستانی شوہر بن کے دکھائے. جب گیس کا بل دے گا نا, بجلی کا بل دے گا, مکان کا کرایہ دے گا, بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا کہ میں مروں گا تو بچوں کے کام آئے, ان کو اسکول لانے لے جانے کی ٹینشن اٹھا رہا ہوگا, بچیوں کی شادیوں کی ٹینشن لے رہا ہوگا, 20 مسائل ہوں گے, اپنی بیوی کو ان تمام ٹینشنوں سے آزاد کیا ہوا ہوگا. پھر میں اس انگریز سے پوچھوں گا کہ اب تو تھینک یو سے بات شروع کر اور تھینک یو پہ ختم کر کے دکھا. وہ اتنی موٹی پنجابی میں گالی سے بات شروع کرے گا, بیچ میں اتنی موٹی گالی, اور آخر میں 11 دفعہ گالیوں پہ ختم کرے گا وہ. تو انگریزوں کے اخلاق سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور اب میں ان عورتوں سے کہتا ہوں اپنے پاکستانی اور ہندوستانی شوہروں سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنا بھی آڑا ترشا ہے نا, ٹیڑھا میڑا اور بد اخلاق, آپ کو اس نے چھت دی ہوئی ہے, آپ کے بیسک حقوق یہ ادا کر رہا ہے. اس مکھنچو کا نام آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, مرسز فلاں, ٹھیک ہے نا, کہیں جاتی ہو عزت ہوتی ہے آپ کی. یہ ختم ہو گیا نا, عورت کی عزت اس کے شوہر سے ہے. آج ہماری لبرل خواتین بہت عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ہم نے شادی نہیں کرنی, ہم غلامی والی زندگی نہیں چاہتے, آزاد ہیں. 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. دفتروں میں ہر آدمی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. شادی شدہ لڑکی اگر جاب بھی کرتی ہے, لوگوں کو پتا ہے یار یہ مسز فلاں ہے, اس کی عزت ہے, بشرطے کہ وہ مسٹر صحیح آدمی ہو. ایسا نہ ہوگا مسٹر ہی کوئی عجیب سی چیز ہے تو پھر تو مسز فلاں ہونا ہی ہے بن جاتا ہے. وہ کوئی اسٹیبل آدمی ہو, کچھ اس کے جوڑ کا ہو, عزت ہوتی ہے. شادی نہیں ہے تو تھوڑی کوئی عزت ہے. وہ ایک کراچی یونیورسٹی میں کوئی لبرل انٹی ہے, میرے بہت خلاف بولتی ہے, مجھے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بتایا, میرے بھی شاگرد کراچی یونیورسٹی میں بہت پڑھتے ہیں نا. کراچی یونیورسٹی میں آپ بہت ساری انٹی ہیں, کسی کو کیا پتا چلے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں. ان میں ایک انٹی ایسی ہیں, مجھے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بتایا, میرا نام جب بھی آئے گا نا وہ فوراً منفی تبصرہ شروع کر دیتی ہیں. لبرل انٹی ہیں وہ کراچی یونیورسٹی کی. میرے شاگرد بھی, جامعہ کے شاگرد کراچی یونیورسٹی میں بھی بہت سارے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں استاد جی جب آپ کا نام آتا ہے وہ کہتی ہیں یہ کوئی بندہ ہے, یہ بیکورڈ قسم کا آدمی ہے, دقیانوس شادیوں کی ترغیب دے رہا ہے, بچے پیدا کرو, یہ کیا ہے, یہ کون سی باتیں کر رہا ہے یہ. تو مجھے کل ایک طالب علم بتایا کہ وہ میری جو مس ہیں, ٹیچر ہیں, وہ بہت آپ کے خلاف ہیں اور وہ شادیوں وادیوں کے. میں نے کہا اپنی ٹیچر سے نا جا کے احترام سے کہنا ہے کہ مس آپ بھی شادی اب کر لیں. حقیقت بتا رہا ہوں, ہم آپ کو ٹیچنگ سے منع نہیں کر رہے, لیکن کائنڈلی آپ بھی مفتی صاحب کا بیان سنیں اور فوراً سے پہلے کسی بندے کی پہلی بیوی بن جائیں. پہلی والا نہیں مل رہا تو دوسری بن جائیں آپ, کیونکہ یہ جو آپ کے گریڈ ہے نا یونیورسٹی میں ابھی, یہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہے. نہ یونیورسٹی آپ کو پوچھے گی, نہ ملک آپ کو پوچھے گا, نہ قوم آپ کو پوچھے گی. بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے جو تنہائی میں زندگی گزارنی ہے نا, وہ ہمارے استاد جی نے کہا ہے وہ بھیانک آپ کا بڑھاپا ہمارے استاذ کو ابھی سے نظر آ رہا ہے. یقین نہ آئے تو ذرا لبرل انٹیوں کا سروے کر کے دیکھ لو, جنہوں نے جوانی ایجوکیشن اور جاب میں گزاری, نکاح کو انہوں نے ترجیح نہیں دی, ان کا بڑھاپا اور کیسا, اور بڑھاپا کا مطلب 90 سال نہیں, 50-55 بس. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نے کہا اپنی استانی صاحبہ کو احترام کے ساتھ کہہ دینا, اپنی ٹیچر کو, کہ مس آپ بھی کبھی سنجیدگی سے مفتی صاحب کے بیانات سنیں اور کائنڈلی آپ کے اسٹیٹس کا, آپ کی پروفائل کا, آپ کو اگر کوئی کمارا چھڑا چھاٹ نہیں مل رہا تو مفتی صاحب کا بیان سنیں, کسی پروفیسر سے دوسری بیوی بن جائیں آپ پروفیسر. سمجھتے ہو؟ وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیچنگ چھوڑ دیں آپ, لیکن اس کو پہلے فوکس کریں, یہ ضرورت آپ کی زیادہ ہے, ورنہ آگے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت بھیانک بڑھاپا ہے آپ کا. پھر یقین نہ آئے تو میں بہت ساری انٹیوں سے ان کی ملاقات کروا دوں گا کہ جنہوں نے ٹیچنگ کو اور جاب کو ترجیح دی, شادی کو ڈیلے کیا, جس کے بعد اب وہ ترس رہی ہیں, عذاب میں زندگی گزر رہی ہے ان کی. نیچر سے بغاوت مت کرو میرے بھائی. میں نے کہا نا ڈاکٹروں نے انڈے چھڑوا کے لائے کس پہ, ہمیں انڈوں پہ سیٹ کر دیا نا کہ انڈے کھاؤ. اب گایوں اور دمبوں کی چربی چھڑوا کے ڈالڈا پہ سیٹ کیا, اور کچھ دنوں میں آ جائیں گے دوبارہ کس پہ. تو اسی طرح یہ جو فیملی پلاننگ کی باتیں کر رہے ہیں نا کہ عورت بچے پیدا کرنے سے کمزور ہوتی ہے, سب ڈرامے بازی ہے. یہ تو نیچر ہے عورت کی اولاد پیدا کرنا. کل انہوں نے اسی پر آنا ہے کہ عورت کی صحت کس میں ہے, نسل بڑھانے میں ہے. دیکھ لو اپنی نانیوں دادیوں کو 90 سال زندہ رہی تھیں, ان کو تو جانتی بھی نہیں تھی یہ حمل روکنا کیا ہوتا ہے. زیادہ اچھی لائف انہوں نے صحت کے حوالے سے بھی, مینٹلی بھی زیادہ اچھی لائف گزاری ہے. تو وہ یونیورسٹی کی جو ٹیچر صاحبہ ہیں, میں نے اپنے شاگرد سے کہا ان سے کہنا کہ میں آپ کو بہت ساری لبرل انٹیوں سے
ملوا سکتا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھو ان بیچاریوں کا حال کیا ہو. ہماری دادیاں نانیاں تو کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو, پڑھی لکھی نہیں تھی, کیسی بادشاہوں والی زندگی گزاری ہے بھائی. بہویں بھی ہیں, داماد بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, سب نے مل کے بڑھاپے میں خدمت کی ہے. عزت بھی ملی ہے. عزت عورت کو اپنے خاندان سے ملتی ہے, باہر سے نہیں ملتی. کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو. میڈم صاحبہ, کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو. جب آپ کمپنی کے کام کی نہیں, وہ ہو سکتا ہے سال میں ایک آدھ دفعہ تقریب میں آپ کو ہار پھول بھیج کر دیے جائیں, اس کے بعد کوئی بھی نہیں پوچھتا. یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں نا جو مشہور جن کو بڑے بڑے ایوارڈ مل رہے ہوتے ہیں, ان کی عزت صرف اسی وقت ہوتی ہے جب ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اس کے بعد گھر پہنچنے کے بعد یہ ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, نہ داماد ہیں, نہ بہویں ہیں, نہ بھائی ہیں, نہ بہنیں ہیں, کوئی خاندان ہی نہیں ہے بیچاروں کا. 4 شادیاں کر لو, بڑھاپے میں عزت ملے گی تمہیں. جوانی میں تو پھٹے ہوں گے, صحیح بتا رہا ہوں میں. جوانی میں تو حسد جیلسی سب کچھ ہوتا ہے نا, بیویاں لڑیں گی. تھوڑی عمر زیادہ ہوگی وہ کہیں گی اب کیا رہ گیا لڑنے کے لیے, اکلوتا میاں ہے ہمارا. آپ کو رینٹ بندہ نہیں لینا پڑے گا, کرائے پہ جاپانیوں کی طرح تنہائی دور کرنے کے لیے بندہ بلانے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. بچے ہوں گے آپ کے یار, کتنے ہی نالائق بھی پیدا ہو گئے, ایک آدھ تو کام کا نکلے گا نا. اول تو انشاءاللہ سارے کام کے نکلیں گے. لیکن فرض کر لو یار, اگر 2 بچے ہوئے وہی بگڑ گئے, اسپیئر میں کچھ بگڑنے کے لیے بھی رکھو. حقیقت ہے اتنے ہوں کہ 2-4 بگڑ جائیں تو برداشت کر لو کہ یار باقی ٹھیک ہے, ایک کیا نکلا. اب ہمارے بچوں میں ایک بچہ پڑھ کے ہی نہیں دے رہا کم وقت, برداشت ہو رہا ہے ہم سے کہ چلو یار اس کو پنچر کی دکان کھلوا دیں گے ہم, باقی تو پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ. اگر میرا وہ ایک اکلوتا ہی ہوتا, میں تو کہتا طارق صاحب تم تو گئے بیٹا, ایک ہی نکلا وہ بھی کسی کام کا نہیں. حالے کام کا ہے الحمدللہ, یہ نہیں کہہ رہا کام کا نہیں, پڑھائی میں دماغ نہیں چل رہا اس کا. تو ہر آدمی کو اللہ نے ہر صلاحیت تھوڑی دی ہے. سارے ہی پڑھاکو ہوں تو سارے ڈاکٹر بن جائیں گے, سارے انجینئر بن جائیں گے, تم نیچے کام کرنے والے لوگ کہاں سے لے کر آؤ گے. اور بعض دفعہ ایک بچہ پڑھائی میں نہیں چل رہا ہوتا, وہ اس لیے نہیں چل رہا ہوتا, وہ ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوتا ہے. وہ میں اگر اسکول میں پڑھائی میں چلتا تو آج میں یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا. ہمارا تو دل لگتا ہی, ہم تو شرارتوں میں آگے تھے بہت. ایک ایج کے بعد پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا, پھر دماغ لگ گیا ہمارا. تو آپ کو تھوڑی پتا ہے اللہ آپ کے بچے کو کیا بنانا چاہتا ہے بھائی. اللہ آپ کے بچے کو کچھ اور بنانا چاہتا ہے. میرے جتنے کزن جو پڑھاکو تھے کسی کام کے نہیں ہیں, معذرت کے ساتھ میرے کوئی کزن اگر بیان سن رہے ہوں, زیادہ تر وہی کام کے ہیں جو پڑھاکو نہیں تھے. وہ کمپیوٹر پہ ٹھک 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 بیٹھے, پتہ نہیں کیا کیا بن گیا یار, کمپیوٹر بھی سیکھ کے نا امریکہ کی کمپنیوں سے آرڈر پکڑنے شروع کر دیے انہوں نے. اور ایک بیٹھا ہوا ہے وہ رٹے لگا رہا ہے, از کالڈ نیوٹنز لا. آدھا قانون یاد ہے اس کو, شروع کا یاد نہیں ہے. لیکن پڑھائی کی ویلیو ہے. اب میرے بیان سن کے بعض بچے اور شرارتی ہو جاتے ہیں, پڑھیں گے تو کچھ آگے چلیں گے نا, لیکن ٹینشن لینے کا نہیں. ہمارے بچہ نہیں پڑھ رہا, ٹینشن نہیں لیتا, میں دیتا ہوں اس کو, تھوڑے بہت تانے وانے دے دیتا ہوں. اچھا بس بیان ختم کر رہا ہوں, کوئی بہت زیادہ ہو گیا, آپ مجھے 1:20 پہ بتا دیا کریں نا. اچھا میں نے دیکھا نہیں نا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ غصے کو میرے بھائی مارکیٹ سے کیا کرو, حتی الامکان 100% ختم نہیں ہوگا, لیکن سارے جو ہماری سوسائٹی میں فسادات پیدا ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ہے کیا مسئلہ, غصے کا. تحمل سے بات سنو, تحمل سے جواب دو, تمام پہلوؤں پہ غور کرو, پازیٹیو نیگیٹو, اس کے بعد فیصلہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے چہرے پہ ان کی تعریف کی, فرمایا تمہارے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت محبوب ہیں, ایک الحلم والانات, ایک بردباری اور ایک جلد بازی سے اجتناب. جب بھی تم فیصلہ کرتے ہو بہت زیادہ سوچ بچار. تو یہ اگر آپ زندگی میں یہ طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج بہت زیادہ میں نے ٹائم کھینچ لیا, مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چلا.